بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اور باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ اے ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا گیا ہے کہ اسلام کے مطابق عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور ان کی فکری صلاحیتیں مردوں سے کم تر ہوتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ یہ احتمال اسی حدیث میں آپ کے اس ارشاد سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ عورت ہوشیار مرد کی عقل کو کم کر دیتی ہے۔ اگر عورت کی اپنی عقل ناقص قرار دی گئی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی قابو کر لیتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے یہ وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کے ناقصات عقل والدین ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ ان میں عورتوں کی دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کی عقلی خلقت و فطری عوارض کی وجہ سے آنے والی کمی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایام مخصوص میں نماز و روزہ کی ادائیگی میں دی گئی شرعی رعایت و رخصت اور گواہی دینے کے معاملات میں صنف نازک کو کم ذمہ داری سونپے جانا۔ عورت کی فطرت میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے جذبات بسا اوقات اس کی عقل پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ موجودہ دور کے ایک محقق شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مرد کی عقل اس کے جذبات پر غالب رہتی ہے، جبکہ عورت کے جذبات اس کے عقل پر غالب رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر عورتوں میں جذبات کی فراوانی نہ ہوتی تو بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہ ہو پاتی۔ تربیت اطفال کے لیے قوی جذبات مطلوب ہیں، نہ کہ عقلی فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جذبات کا پہلو غالب رکھا ہے بنسبت مردوں کے، اور یہ عورتوں کے حق میں عیب نہیں بلکہ ایک لحاظ سے خوبی ہے۔ اگر عورتوں میں جذبات کا پہلو غالب نہ ہوتا تو وہ بچے کے رونے پر تڑپتی نہ۔ باپ تو کروٹ لے کر سو جاتا ہے، ماں ساری رات جاگتی ہے۔ یہی اگر نہ ہوتا تو نہ اولاد کی صحیح پرورش ہوتی، نہ شوہر کو سکون ملتا۔ مذکورہ حدیث میں اسی بنیاد پر ان پر حیرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کی عقل کو بھی کم کر دیتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے، یا اس کو اتنا طیش میں لے آتی ہیں کہ وہ سوچتا ہی نہیں اور عورت کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عورتیں واقعی عقل میں کم ہیں؟ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ مرد اور عورت عقل و جذبات کے حوالے سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں پہ عقل سے مراد نظریاتی ہے یا ہم اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں؟ مرد عورت سے تجزیہ و تحلیل، فلسفیانہ استدلالات اور سیاسی و سماجی معاملات میں زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد ریاضیاتی اور خالص سائنسی معاملات میں عورت سے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ تر سائنسی محقق اور نوبل انعام یافتہ مرد ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق، جو بعد میں برٹش جرنل آف سائیکالوجی میں شائع ہوئی، سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کی بنسبت آئی کیو لیول کے حساب سے 5 پوائنٹ آگے ہیں۔ دوسری طرف خواتین فطری طور پر جذباتی لحاظ سے زیادہ اچھی اور مضبوط ہوتی ہیں، اور اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جذبات انسان کے مال پر پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے جذبات کو باپ سے زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد آئی کیو جزیاتی اور منطقی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، جبکہ ایک عورت ایموشنل انٹیلیجنس جذباتی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔
اور مرد سے زیادہ جذبات کی سمجھ رکھتی ہے۔ ایک تحقیق میں عورتوں نے IQ ٹیسٹ، ہمدردی، ذاتی تعلقات اور سماجی ذمہ داریوں میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں بعض چیزوں کی مردوں میں کمی ہوتی ہے جس کو خواتین پورا کر دیتی ہیں، اور بعض چیزوں کی کمی عورتوں میں ہوتی ہے اس کو مرد پورا کر دیتے ہیں۔ مردوں کو جذبات کے لیے یا جذباتی زندگی یا وابستگی کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورتوں کو عقلی معاملات میں مدد کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں ہی کی شقیقہ ہیں۔ شقیقہ کا مطلب ہے پیدائش اور جنس ہیں، فطرت میں یکساں ہونا، لحاظ تکریم آدمیت اور شرف انسانیت، اور شرعی لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، اور یہ بات ایک خاص موقع کی اہمیت کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذہانت چاہے جذباتی ہو یا منطقی، وہ مرد و عورت کی حیثیت کا اندازہ لگانے کا معیار نہیں، بلکہ اس کا واحد معیار صداقت اور تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔